مفتی حفیظ الرحمان محمدی، اسلامک اسکالر۔ السلام علیکم۔ اچھا مفتی صاحب، آپ سے سوال یہ ہے کہ لوگوں کا یہ الزام ہے ہمارے اوپر کہ صرف ہم ہیں جو 3 طلاق کو ایک تصور کرتے ہیں، جبکہ احناف، مالکی، شافعی اور دیگر لوگ جو ہیں وہ ہم پہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ جس کو ایک تصور کرتے ہیں اصل میں وہ 3 طلاقیں ہیں۔ یہ اختلاف کیوں ہے اور اس کا کیا جواب ہے؟ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 3 ہے۔ اللہ رب العالمین نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے، فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ فرمایا تم اس چیز کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے اتاری گئی ہے، نازل کی گئی ہے۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، ساتھ نفی بھی کی ہے ایک چیز کی، فرمایا جو اولیاء ہیں دنیا کے بڑے بڑے آئمہ، کارساز، ولی جنہیں سمجھا جاتا ہے، نمائندہ سمجھا جاتا ہے، ان کی پیروی تم نہ کرو۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ایک چیز کا حکم دیا اور ایک سے نفی کی ہے۔ حکم کیا دیا کہ ما انزل الیکم من ربکم، جو تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ اور رب کی طرف سے کیا اتارا گیا؟ فقہ حنفی، فقہ مالکی، فقہ شافعی، فقہ حنبلی اتاری گئی ہے؟ یقیناً نہیں، اور کوئی بندہ یہ جسارت کر ہی نہیں سکتا۔ وہاں رب کی طرف سے کیا اتارا گیا؟ قرآن پاک، اور قرآن پاک کی تشریح حدیث، قرآن و حدیث، قرآن و سنت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارا گیا، یہ بات واضح ہے۔ اب آپ نے یہ سوال کیا کہ ہمارے کے علاوہ باقی جو لوگ ہیں، جس طرح آپ نے نام لیے شوافی کا، حنابلہ کا، مالکیہ کا، احناف کا، تو یہ سارے لوگ اس بات کے قائل نہیں ہیں جس بات کے ہم قائل ہیں۔ تو بات وہی ہے کہ یہ سارے لوگ جب بنے فقہ، تو اس سے قبل بھی دین موجود تھا، محفوظ تھا، مکمل تھا۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پیدا ہو رہے ہیں سن 80 ہجری میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو رہی ہے سن 11 ہجری میں۔ 11 سے 80 تک 70 سال کم و بیش بنتے ہیں، 79 سال تو کہیں گیا ہی نہیں۔ اور امام ابو حنیفہ کی ولادت سے تقریباً جوانی تک آپ اوسط 30 سال لگا لیں، تو 1 صدی بن گئی۔ اب اس 1 صدی میں لوگ کس کے پیروکار ہیں؟ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اس کی پیروی مت کرو۔ یہ پوری صدی لوگ کس طرف ہیں؟ قرآن و سنت، قرآن و حدیث کی طرف۔ تو آج بھی اگر میں اور آپ اور ہمارے یہ لوگ قرآن و حدیث کو سپریم مان لیں تو یہ طلاق کا مسئلہ کیا، سارے مسئلے ہی حل ہو سکتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے یہ بت بنایا ہوا ہے کہ ہمارے جناب امام صاحب نے کیا ہے تو ہم یہ کریں گے، شوافی نے کہا ہمارے امام صاحب نے کیا ہوا ہم نہیں کریں گے، دوسرے نے کہا ہمارے امام صاحب۔ اہل حدیث جو ان سب کے برعکس ہے، وہ ان کی دعوت کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث، قرآن و سنت، اور یہ اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہے، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس بات کا حکم دیا ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 3 میں کہ اس بات کی پیروی کرو جو اللہ نے آسمانوں سے ما انزلہ اتاری ہے، اور اتارا ہوا قرآن اور حدیث ہے، اور اس کے علاوہ اللہ نے نفی کی ہے ان کی پیروی مت کرو۔ تو ہم عرض کرتے ہیں یہ جو 100 سال ہے امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل سے پہلے یہ لوگ کون سے لوگ تھے؟ قرآن و سنت کے پیروکار تھے۔ تو جب ہم لوگ قرآن و حدیث کے پیروکار بنتے ہیں تو یہ مسئلہ ہمیں قرآن و سنت سے مل جاتا ہے۔ جیسے کہ سابقہ ہمارے دروس میں، ہمارے جو اس اسٹوڈیوز کی طرف سے دروس ریکارڈ شدہ ہیں، ان میں یہ بات واضح ہے، اور ہم نے کئی جگہ یہ بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں طلاق کا طریقہ کار بتایا اس کو بھی واضح کیا ہے۔ پھر سابقہ درس میں ہم نے صحیح مسلم اور مسند احمد کے حوالے سے حدیث بھی کوٹ کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، سیدنا ابوبکر کے دور میں، سیدنا عمر کے دور میں ابتدائی 2 یا 3 سال تک 3 طلاقوں کا ایک ہی ہونا مسلم ہے، اور یہ بات ساری دنیا جانتی اور مانتی ہے۔ لیکن چلیں آپ کا سوال آیا تو اس حوالے سے کچھ اپڈیٹ ہو جائے۔ یہ میرے ہاتھ میں اٹھی کتاب تفسیر کبیر ہے، قرآن مجید کی مستند و معتبر تفسیر ہے عربی کے اندر، اس کا اردو ترجمہ بھی آپ مارکیٹ میں آ چکا ہے۔ تفاسیر کے اندر اس کا ایک نمایاں نام ہے تفسیر کبیر، اور مفاتیح الغیب کا بھی اس کا نام ہے، اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ شافی تھے۔ اب یہ ان کی جو سن بنتا ہے سن 544 ہجری میں ان کی ولادت ہے، سن 606 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ آج 1447 ہے، سن 606 میں ان کی وفات ہو چکی ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں کتنا پرانا بزرگ اور امام ہے۔ یہ اپنی اس کتاب کے اندر صفحہ نمبر 442 کے اندر اور جلد نمبر 2 ہے، ٹھیک ہے، واضح طور پہ سورہ بقرہ کی تشریح میں انہوں نے بڑی پیاری بات کی ہے، اور میں وہی الفاظ امام صاحب کے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ پر یہ بات واضح ہو جائے۔ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالی تفسیر کبیر کے اندر یہ بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں
کہ دو قسم کے لوگ ہیں. ایک تو یہ کہتے ہیں کہ جو تین ہو جاتی ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ تین نہیں ہوتی بلکہ ایک ہوتی ہے. اب جو کہتے ہیں تین ایک ہوتی ہے وہ فرماتے ہیں وہ اختیار ہو کثیر من علماء الدین. یہ مسئلہ جو تین کے ایک ہونے کا ہے یہ صرف اہل حدیث کا نہیں ہے، اور بلکہ دلچسپ بات تو یہ ہے کہ جو لوگ ہمیں تانا دے رہے ہیں نا تین ایک ہونے کا، ان کے نزدیک تو یہ ہے کہ اہل حدیث جو موجودہ ہیں جن کو غیر مقلدین کا تانا دیا جاتا ہے، کہتا ہے یہ تو انگریز کے دور کے ہیں، اس سے پیچھے تو یہ تھے ہی نہیں. اگر اس سے پیچھے نہیں تھے تو آپ یہ دیکھیے تفسیر کبیر کے اندر قرآن مجید کے تفسیر میں ایک مفسر قرآن کیا بات لکھ رہا ہے، فرماتے ہیں وہ اختیار کثیر من علماء الدین. یہ تین ایک ہونے کا جو موقف ہے نا یہ کثیر علماء دین نے اختیار کیا ہے. کثیر. اب آپ کہہ رہے ہیں، سوچ رہے ہوں کہ یار امام صاحب نے تو کثیر کا کہا ہے تو ہمارے ہاں تو کثیر نہیں ہے. اس لیے کہ ہم جس بات کو کثیر سمجھ رہے ہیں کوئی ایک مینڈک کی طرح سمجھ رہے ہیں کہ ہم سمجھ رہے ہیں پاکستان میں کثیر نہیں ہے تو شاید کثیر نہیں ہے. امام صاحب فرماتے ہیں کثیر من علماء الدین ایسے ہیں کہ جنہوں نے تین کو ایک مانا ہے. وہ کیا کہتے ہیں انہو لو طلق اثنین او ثلاثا، کہ تین کوئی بندہ طلاق دے یا دو دے، یہی ہو سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ تین دے سکتا ہے یا کم از کم ایک سے اوپر دو دے سکتا ہے. لا یقع الا الواحدہ، نہیں واقع ہوگی مگر ایک ہی. یہ کثیر علماء الدین ہے. کہتے ہیں وہذا القول هو الاقیس، یہ صرف کثیر علماء دین کا موقف نہیں ہے بلکہ اس قول کی وہ ترجیح بھی کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں یہی قول اقیس، یہی قول بہترین واضح قیاس کے قریب ترین قول ہے، یہی ہونا چاہیے. اور اس کے آگے پھر انہوں نے اس پر کچھ دلائل عقلی طور پہ بھی دیے اور اس سے سابقہ اور اس کے بعد قرآن و سنت سے بھی دلائل دیے. اب اس کے بعد آپ آئیں سنن نبی داؤد میں. سنن نبی داؤد میں کتاب الطلاق میں واضح طور پہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے شاگرد اکرمہ بیان کرتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو ایک ہی منہ سے تین طلاقیں بول دے، یعنی یہ کہتے طلاق 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 ایک ہی دفعہ ایک ہی منہ سے، وہ فرماتے ہیں یہ تین نہیں ہوگی الا الواحدہ، ایک ہی ہوگی. یہ سنن نبی داؤد میں. جبکہ اس موقف کو اس قول کو چھپا لیا جاتا ہے اور ابن عباس کے باقی جو ہے اقوال وہ نقل کر دیے جاتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ اس موقف کے لیے یہ بہت بڑی بات جو میں نے کر دی ہے. باقی اس پر اور بھی دلائل دیے جا سکتے ہیں. تو بنیادی ہمارا اختلاف کیا ہے کہ ہم ڈائریکٹ قرآن و سنت کو فالو کرتے ہیں، ہمارے آگے کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ فلاں امام فلاں امام فلاں امام کوئی مل جائے الحمدللہ بطور شاہد، نہ ملے تو قرآن و حدیث ائمہ محدثین نے پہنچا دیا، اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا، ہم نے اسے لے لیا، فالو کر لیا. باقی جو شواف مالکیہ حنابلہ کی جو بات آپ نے کی ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ تقلید، کہ ان کے امام صاحب کو اگر غلطی لگی تو غلط، صحیح ہوا تو صحیح بس. اور امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ صحیح البخاری کی شرح فتح الباری کے اندر وہ مسند احمد کی جو حدیث ہے نا حضرت رکانہ بن عبد یزید والی، جس میں آتا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے دور میں تین طرح کے آدمی نے دین صحابی نے اللہ کے نبی نے فرمایا جا تو نے رجوع کر لے، تو نے تین دی ہے وہ ایک ہوئی ہے. وہ فرماتے ہیں یہ جو دلیل ہے نا یہ دلیل اس معاملے میں طلاق کے مسئلے میں نص صحیح اور صریح ہے، یعنی اس کی ایسی نص ہے کہ جس کی کوئی تعویل لا یقبل التعویل، تعویل قبول ہی نہیں کرتی ہے، یہ ایسی دلیل ہے. تو بس ہمارا موقف واضح ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے.